حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، دیکھیے کہیں کہا گیا کالا کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا گیا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں کہا گیا کالا کالا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے رنگ ہیں۔ حضرت عائشہ بھی روایت کرتی ہیں حضور کی حدیث، تو کبھی نہیں کہتی کہ کالا کالا زوجی، میرے شوہر نے کہا، وہ بھی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ، میرے رسول نے کہا۔ حضرت عباس سے روایت کرتے ہیں تو کبھی نہیں کہتے کہ میرے بھتیجے نے کہا، وہ بھی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں، حضرت علی حضور کے بھائی لگتے ہیں نا، تو کبھی نہیں کہتے کالا کالا اخی، میرے بھائی نے کہا، وہ بھی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ یار رسول کا رشتہ کتنا بڑا رشتہ ہے۔ تو کوئی نہیں کہتا میرے شوہر نے کہا ہے، کوئی نہیں کہتا میرے بھتیجے نے کہا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ میرے بھائی نے کہا ہے، سارے کہتے ہیں میرے رسول نے کہا ہے۔ تو یار یہ کتنا بڑا رشتہ ہے، کتنا عظیم رشتہ ہے۔ تو اس رشتے کے ساتھ فخر ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ کالا ابو القاسم۔ اب یہ کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اُرِدَتْ عَلَيَّ النَّارُ، میرے اوپر جہنم کو پیش کیا گیا، میں نے جہنم کا ملاحظہ کیا تو میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا، اس کی ایک بلی تھی، اس بلی کی وجہ سے اس کو میں نے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ کیسے بلی کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا؟ اس نے بلی کو باندھا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا، نہ تو اس کو وہ کوئی دودھ دیتی تھی، کوئی اس کو کھانے کے لیے چیز دیتی تھی، اور نہ ہی اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکے، یہاں تک کہ وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بلی کی اس مالکہ کو میں نے جہنم کی آگ میں جلستے ہوئے دیکھا۔ اور عمر بن عامر الخزائی، بنو خزاعہ کا شخص عمر، اس کو میں نے دیکھا اپنی انتڑیوں کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہا ہے، اس کی انتڑیاں نکلی ہوئی ہیں اور جہنم کی آگ میں گھسیٹتی ہوئی اس کی انتڑیاں جا رہی ہیں۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے سائبہ بنائے تھے، جانوروں کے کان چیر دیے اور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے، یعنی سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز عرب میں کرنے والا بنو خزاعہ کا عمر بن عامر یہ تھا۔ تو اس کو میں نے حضور نے فرمایا دیکھا کہ یہ جہنم کی آگ میں جلس رہا ہے، کیونکہ اب جتنے بھی لوگ بت پرستی کریں گے ان سب کا گناہ عمر بن عامر کے نامہ اعمال میں درج ہوگا، ان کو بھی گناہ ملے گا جو بت پرستی کرتے ہیں۔ اور چونکہ ایجاد اس نے کیے تھے، بت اس نے بنائے تھے، تراشے اس نے تھے، پھر اس کے بعد اس نے جانور بتوں کے نام پہ چھوڑے تھے، چڑھاوے چڑھانے کا انداز اختیار کیا تھا، لہٰذا اس کو جو ہے وہ گناہ پہنچتا رہے گا۔ تو کہا میں نے اس کو عذاب میں مبتلا دیکھا۔ تو اگر خیر کی بنیاد رکھو گے نیکیاں ملتی رہیں گی، کھاتے کبھی بھی کلوز نہیں ہوں گے، اور اگر برائی کی بنیاد رکھو گے قیامت تک اس برائی پر جو عمل کرتے رہیں گے اس کا گناہ بھی کھاتے میں پڑتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اچھائی کی طرح ڈالنی چاہیے، نیکی کی طرح ڈالنی چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فنڈ مانگا تو ایک شخص نے اٹھ کر کے پیش کیا، تو جب اس نے پیش کیا تو اس کے دیکھا دیکھی دوسرے بھی کھڑے ہو گئے، دوسرے بھی پیش کرنے لگے۔ بعض کا سارے خاموش ہوتے ہیں، کوئی ہمت نہیں کرتا، تو ایک کھڑا ہوا تو اس کو دیکھ کے دوسرے بھی کھڑے ہو گئے۔ تب حضور نے فرمایا تھا من سنّا فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرھا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اس کو اس کا اجر ملے گا، اور پھر اس کی دیکھا دیکھی جس نے بھی کوئی اچھا کام کیا اس کا اجر بھی اس کے اجر کی کمی کے بغیر اس کے کھاتے میں بھی داخل ہوتا رہے۔ اس لیے نیک، اور میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو جمعۃ المبارک کے اجتماع میں، پیر کے اجتماع میں لوگوں کو لے کے آتے رہے، کسی وجہ سے وہ خود نہیں آتے لیکن جن کو لے کے آتے رہے وہ اب بھی آ رہے ہیں، تو وہ اگرچہ نہیں آ رہے اور کچھ فوت بھی ہو گئے ہیں، تو جو جن کو لے کر آئے ان کے کھاتے کا ثواب ان کے نامہ اعمال کے کھاتے میں بھی درج ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے اچھائی کی طرح ڈالو، نیکی کی طرح ڈالو، اچھائی کی طرف جاؤ۔ اسلام پاکیزگی کا دین ہے، اسلام طہارت کا دین ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو
पाकीज़ा और साफ सुथरा देखना चाहता है, और उसके लिए हमें निज़ाम क्या दिया गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का खूबसूरत चेहरा पेश करते हुए इरशाद फरमाया, अत्तहूरो शतरुल ईमान, तहारत आधा दीन है, आधा ईमान है। मस्जिद में एक शख्स हाजिर हुआ तो उसके बाल बिखरे हुए थे, परागंदा सूरत थी, तो हुजूर ने फरमाया इसे निकाल दो बाहर। रावी कहता है हुजूर की मुराद ये थी कि ये जाए और अपने बाल संवार के आए, और वो गया और जाके उसने अपने बाल संवारे और फिर आया, क्योंकि मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया मन काना लहू शारुन फल युकरिम हो, जो बाल रखे उसके ऊपर लाजिम है कि उनको संवार के रखे। बालों का संवारना क्या है कि उनमें तेल लगाया जाए, उनमें कंघी की जाए। तो कंघी करने से जो है वो बाल अलग अलग होते हैं तो उनकी हालत ख़राब नहीं होती। बाज़ का कंघी ना करें तो बाल जुड़ जाते हैं, तो जुड़ जाने से एक तो उनके अंदर ताउफ़ुन पैदा हो जाता है, और दूसरा ये होता है कि आप जब गुस्ल करते हैं तो उनके अंदर तक पानी नहीं पहुंचता, तो आप गुस्ल जनाबत से पाक ही नहीं होते। ये बाज़ लोग बड़ी बड़ी लंबी लिट्टें रखी होती हैं और वो कमर तक गिर रही होती हैं और जुड़े हुए बाल होते हैं, लोग कहते हैं ये पहुंचा हुआ है। ऐसा गंदा बंदा कैसे पहुंच सकता है? इस्लाम तो दीन ही सफाई का है, इस्लाम तो दीन ही तहारत का है, इस्लाम तो पाकीज़गी का दीन है। और शरीयत ने हमें मर्दों को कंधों से नीचे बाल रखने से मना किया है। तो कोई मलांग, कोई बाबा इस तरह बाल रखे हैं, जुटे हैं, किसी दरबार पर बैठा है और लोग समझते हैं कि पता नहीं ये कहाँ पहुंचा हुआ है। जिसके बालों की मिंडियाँ बनी हैं उसका तो गुस्ल वाजिब भी नहीं होता। तो इस्लाम तहारत का दीन है, हमें पाकीज़गी का दर्स दिया है। लोगों में जाने के लिए अपने आप को खुशबू लगा करके अच्छे माहौल के साथ लोगों से मिलो। हज़रत अनस बिन मालिक जाते थे ना लोगों में, तो चूंकि ये 10 साल हुजूर के खादिम रहे तो आपका लोग हाथ चूमते थे कि इन हाथों ने रसूलुल्लाह को छुआ हुआ है। तो हज़रत अनस अपने हाथ पे खुशबू लगा के जाया करते थे। अल्लाह अकबर। तो इस तरह मस्जिद के अंदर लहसुन खा के आने से, प्याज खा कर के आने से, वो चीज़ें जिनमें बदबू होती है उनके खा कर आने से रोका गया है। क्यों? इसलिए कि साथ वाले बैठे शख्स को कोई तकलीफ न पहुंचे। तो ये हमारा दीन हमें सिखाता है। हद से असगर से अपने आप को निकालने के लिए वुजू करें, हद से अकबर से निकालने के लिए गुस्ल करें। अगर गुस्ल वाजिब हो गया है तो फिर आप फौरन गुस्ल करें, और अपने आज़ा की पाकीज़गी का ख्याल रखें। मिसवाक के तसलसल से आपके दांत भी साफ रहेंगे, आपके मैदे पर भी उसके अच्छे असरात मुरतब होंगे, और आपके मुंह में कोई नामुनासिब स्मेल भी पैदा नहीं होगी। अल्लाह अकबर। कुरान पढ़ते हो तो पाकीज़ा मुंह से पढ़ो, रब के हुजूर हाजिर होते हो तो पाकीज़ा अबदान के साथ हाजिर हो। इसी तरह हमें अपने लिबास को पाक करने की तलकीन की। लिबास पुराना भी हो लेकिन सुथरा हो, और अगर आपको अल्लाह ताला ने गुंजाइश दी है तो अच्छा लिबास पहनिए, अपनी औलाद को अच्छे लिबास पहनाइए, लेकिन उसकी पाकीज़गी का एहतमाम ज़रूर कीजिएगा। और हुजूर ने इरशाद फरमाया इस्तंज़िहु अनिल बौल फ़इन्ना आम्मत अज़ाबल क़ब्र मिन्हु, पेशाब के छींटों से बचो, इसलिए कि आम तौर पे अज़ाब क़ब्र पेशाब के छींटों की वजह से होता है। और मुझे बताओ, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो पेशाब के छींटों से बच सकता है? बमुश्किल। तो इसलिए पेशाब के छींटों से बचने की तलकीन की। तो हमारा इस्लाम, हमारा दीन सुथराई का दीन है, पाकीज़गी का दीन है। तो अपने बदन की पाकीज़गी से लेकर के अपने माहौल की पाकीज़गी तक मैं और आप कोशिश हो। अपनी आखिरत की तैयारी करो। थोड़ा वक्त रह गया, ज़्यादा वक्त हम गुजार चुके हैं। जो गुजार चुके हैं वो तो गुजार चुके हैं, आने वाली एक सांस का भी नहीं पता। आज गनीमत है, कल ये वक्त भी नहीं होगा। जब आप मजलिस में आए थे उस वक्त आपके पास ज़्यादा ज़िंदगी थी, अब उससे भी 1 घंटा मिनहा कर लीजिए। 1 घंटा निकल गया है, सोएंगे तो रात निकल जाएगी, अगला दिन निकल जाएगा। एक एक गिनती जब उल्टी चलती है तो बहुत जल्द काम जीरो पे आ जाता है, चाहे 1 करोड़ से शुरू कर ले। कभी आप इशारे पे रुके हो ना, 60 से 70 से 80 से नीचे आ रही होती है।
میں ایک جگہ جاتا ہوں تو وہاں 120 سے نیچے آ رہی ہوتی ہے. میں نے کہا یہ لمبی گنتی ہے. کوئی 120 کو پہنچتا ہے نا, کوئی 60 پہ چلا جاتا ہے, کوئی 65 پہ, کوئی 70 پہ, کوئی 45 پہ, 40 پہ. اور اگر کوئی 120 پہ چلا جائے تو سارے کیمرے والے آ جاتے ہیں, چینلز والے, کہ بابا جی آپ کی صحت کا راز. وہ کہتے ہیں میں لسی پیتا رہا ہوں. تو 120 پہ وہ گنتی پیچھے آ رہی تھی. میں نے کہا اچھا اس کو دیکھتے ہیں یہ نیچے آتی ہے کہ نہیں. تو 120 والی بھی صاحب و زیرو پہ آ گئی. 60-70 تو ایسے آ جاتی ہے چٹکی میں, 120 والی بھی زیرو میں آ جاتی ہے. تو یہ میری اور آپ کی زندگی ایک ایک کر کے ٹوٹ رہی ہے اور ہم زیرو پہ پہنچنے والے ہیں. اور جب زیرو پہ پہنچ جائے پھر سرخ بتی جل جائے گی, پھر گاڑی کو آگے گزرنا ہی پڑے گا, چاہو یا نہ چاہو آگے جانا پڑے گا. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا, جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے آج کا پچھتاوا. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے, اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں تھا. تو آج وہ کیا کہا کسی نے کہ آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوکدے نہیں. یہ روز روز ایسے وقت نہیں آتے ہیں. آج سانس ہے, آج وقت ہے. تو اس وقت کو میں اور آپ غنیمت سمجھے اور اپنی آخرت کی تیاری کریں. اقبال نے کہا تھا موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز, جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. او مرد کوہستاں اپنی خودی پہچان. تو آج پانی بھی وافر, موسم بھی اچھا, مٹی بھی زرخیز, تخم عمل ڈال لیں. کل کا انتظار نہ کریں, کل کسی نے دیکھی نہیں. ایک فقیر ملنگ درویش تھا, وہ کھڑا تھا بازار میں رو رہا تھا. کسی نے اس کو کہا کہ بابا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بس گزرتے گزرتے ترس آیا, ان لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میں نے پھر رب سے بات کی. میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں. تو میں نے اس سے بات کی. اس نے کہا کوئی بات نہیں, لے آ میرے در پہ, ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں. میں بڑا خوش ہوا, میں نے ان سے بات خوشی خوشی کی. تو یہ آگے سے میرا مذاق اڑانے لگے, جا بابا کام کر, تجھے کیا پتہ ہے. وہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. تو مجھے اس پہ ترس آیا اور میں رونے لگ گیا کہ دیکھ اس رحمت کا دروازہ کھلا ہے, وہ معاف کرنے پہ آمادہ ہے, یہی نہیں مان رہے. اگلے دن وہی بابا وہی فقیر قبرستان میں رو رہا تھا, اور وہی سوار وہاں سے گزرا, گاڑی روک کے پھر قبرستان میں چلا گیا. کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے, قبرستانوں میں بھی روتا ہے, آج کیا ماجرا ہے؟ کہا ماجرا کل والا ہی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا ان سے مایوس ہو گیا تو آج ادھر نکل آیا, اور آج میرا خیال ہوا ان قبرستان والوں کی رب کی صلح کروا دوں. تو کہا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان رہے ہیں وہ نہیں مان رہا. تو آج وہ مان رہا ہے, کل وہ نہیں مانے گا. آئیے اس مختصر زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام پہ لگا دے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ہم سے 10 باتوں کا عہد لیا. پہلی وہی چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, اگرچہ تجھے جلا دیا جائے اور تجھے قتل کر دیا جائے. دوسری وصیت یہ کی کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا, اگرچہ تجھے تیرے گھر سے نکال دے, تیرے اہل سے نکال دے, بچوں سے دور کر دے, لیکن پھر بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی, کیونکہ والدین کی نافرمانی کرنے والا دنیا پہ بھی رسوا ہوتا ہے, آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک جرم ایسا ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے, دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے, وہ والدین کی بے ادبی ہے. اور ایک نیکی ایسی ہے جس کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے, دنیا میں بھی ضرور اس کا صلہ ملتا ہے, اور وہ والدین کا ادب ہے. اس شخص پہ نشان لگا لیں جو والدین کا بے ادب ہے, آپ اس کو ذلیل و رسوا ہوتا ضرور دیکھیں گے. اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو والدین کا مؤدب ہے, فرما بردار ہے, اس کی پگڑی کا کلس کبھی نیچا ہوتا نہیں دیکھیں گے آپ. تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تلقین کی گئی. حضور نے تیسری وصیت یہ کی کہ فرض نماز جان بوجھ کے ترک نہ کرنا. جس نے جان بوجھ کے فرض نماز ترک کی اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے. اللہ کا ایک ذمہ ہوتا ہے جو بندوں کا اس نے لیا ہوتا ہے اپنے محض کرم سے, تو پھر وہ ذمہ اٹھا لیتا ہے. پھر وہ دیکھیے اللہ ذمہ اٹھا لے تو پھر وہ سوائے ذلیل ہونے کے اور کیا اس کا مقصود ہوگا, تو ذلت ہی ذلت اس کا مقدر ہوگا. اللہ اکبر. آج ہم کہتے ہیں پوری دنیا کے اوپر کہ مسلمان کیوں ذلیل اور کیوں رسوا ہو رہے ہیں.
5-7% مسلمان جو ہے وہ نمازی ہیں. تو پھر جب یہ حالات ہوں گے تو پھر اللہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا. جب وہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا تو پھر ہمیں جو مرضی توڑے جو مرضی مارے، پھر اس کا ذمہ ہی اٹھ گیا تو وہ ذمہ ہم سے اٹھا لیتا ہے اگر ہم اس کے حضور سجدہ ریزیاں نہیں کرتے. اور یہ بھی حضور نے وصیت کی کہ کبھی شراب نہیں پینی، اس لیے کہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے. اور فرمایا معصیت سے، گناہ سے بچنا. اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. چھٹی بات حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب جنگ میں کھڑے ہو تو پھر پیٹھ دکھا کے بھاگنا نہیں ہے، اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں. تو میں صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، یعنی اللہ سے مانگو عافیت. بیماری نہ مانگو، آزمائش نہ مانگو، مشکل نہ مانگو، لڑائی نہ مانگو، جنگ نہ مانگو. لیکن اگر پڑ جائے تمہارے اوپر تو پھر استقامت دکھاؤ، پھر بھاگنا نہیں ہے. اور یہ کبائر میں سے جنگ سے بھاگ جانا. تو فرمایا کہ اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں تو جنگ سے بھاگنا نہیں ہے. اور یہ بھی وصیت لی کہ کسی جگہ پہ کوئی بیماری آ جائے اور لوگ موت کا شکار ہو جائیں تو پھر ثابت قدم رہنا ہے، وہاں کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے. اور 8ویں وصیت حضور نے یہ لی کہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر اپنی استطاعت کے مطابق کھل کے خرچ کرو، بخل نہ کرو، ان سے ان کی ضروریات کو صحیح پورا کرو. اور 9ویں حضور نے یہ وصیت کی کوڑا لٹکا کے رکھو، ان کو ادب سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، اور ان کو اچھائیوں کا خوگر بنانے کے لیے، برائیوں سے بچانے کے لیے باپ گھر کے اندر جو ہے وہ کوڑا لٹکا کے رکھے، چھڑی لٹکا کے رکھے. یعنی مطلب کیا کہ اولاد کو پتہ ہو کہ اگر ہم نے نافرمانی کی اور اللہ کے حکموں کو توڑا، ہم نماز نہ پڑھی تو پھر یہ ہمارے اوپر ڈنڈا برسے گا بھی. تو ان کو جو ہے وہ اس طرح ان کے اوپر جو ہے یہ پریشر رکھو. اور 10ویں وصیت یہ کی کہ ان کے سینے میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا ہونی چاہیے. جس سینے میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے اس سینے میں کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسا رشتہ ماں کی صورت میں پیدا کیا ہے، جنت کی چھاؤں کا دنیا کے اوپر روپ ہے ماں کی ذات. جنت کی گھنی چھاں ہے ماں کا وجود. اور اللہ نے اپنی رحمتوں کو اگر کوئی صورت دی ہے تو وہ ماں کا روپ ہے. اور ماں کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا اور محبت کے وہ پگھلتے ہوئے جذبات رکھے گئے ہیں کہ دنیا پر ماں کے پیار کا بدل نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں آج کوئی شے بھی خریدنے نکلیں تو آپ وثوق سے نہیں کہہ سکتے یہ خالص ہے. ہر شے 2 نمبر دستیاب ہے، ہر شے میں ملاوٹ ہے، لیکن ایک چیز آج بھی ملاوٹ سے پاک ہے اور وہ ماں کا پیار ہے. ماں کی محبت آج بھی کھری ہے اور آج بھی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی. بچہ بوڑھا بھی ہو جائے لیکن ماں کے لیے وہ بچہ ہوتا ہے. ماں کی دعائیں اسی طرح اس کے لیے ہوتی ہیں اور بچہ آغوش مادر میں آ کر پھر طفل سادہ رہ جاتا ہے. یہ ماں کا پیار اور ماں کی محبتیں. ایک شاعر نے ماں کی محبت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کیا خوبصورت بات کہی. وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے. کہا سحری کے وقت میں نے ایک بار اٹھ کے رات کو چونک کر کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے. مدت ہوگی اس بات کو، یہ قصہ پرانا ہو گیا ہوا ہے، مجھے بھی بھول گیا ہوا ہے، لیکن میری ماں رات کو نہیں سوتی، میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا. یہ ماں کے پیار کا روپ ہے. علامہ اقبال جب ان کی والدہ انتقال کر گئیں تو وہ دیار غیر میں تھے، تو اس وقت انہوں نے ایک طویل مرثیہ لکھا اپنی ماں کی یاد میں جس کا عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں. اس کے اندر لکھتے ہیں آہ اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک مرکت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا. ہر ایک سے کہنا پڑتا نا جناب دعا کرنا، مولوی صاحب سے بھی عرض کرنا پڑتا حضور دعاؤں میں یاد رکھنا، پیر صاحب سے گزارش کرنا پڑتی ہے جناب مجھے دودھ راتوں میں اور چاندنی راتوں میں مجھے یاد رکھنا. حاجی کو معتمر کو کہنا پڑتا جناب دیار حرم میں جا رہے ہو اور دیار حبیب میں جا رہے ہو وہاں مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، سین حرم میں بھی اور جالی کے سامنے بھی.
ہر ایک کو کہنا پڑتا ہے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا ہے کہ امی دعاؤں میں یاد رکھنا. ماں کے ہاتھ ویسے اٹھے رہتے ہیں، اور جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. میں نے پڑھا کتب حدیث میں جو دعائیں رد نہیں ہوتی ان میں سے ایک ماں کی دعا ہے. جب ماں ہاتھ اٹھا دے تو جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اپلے تھاپتی ہوئی ماں اور لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں جو ہے وہ مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ان ہاتھوں کو بھی خالی نہیں موڑتا. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب مسکراتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں. ماں کے چہرے کی رونق اور ماں کے چہرے کی جو ہے وہ خوشی بیٹے کے دل کو حقیقی قرار اور حقیقی تسکین دیتی ہے. جو ٹھنڈ ماں کے ساتھ نصیب ہوتی ہے وہ کائنات میں کسی اور جگہ پہ نہیں ہے. جو گھنا سایہ ماں کے دامن میں ہے وہ کسی اور جگہ میسر نہیں ہو سکتا ہے. وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لذت کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں آتا ہے. عالی جناب حضرت صاحب کیا کیا اسٹیٹ سیکرٹری نام لیتے ہیں لیکن وہ لطف کہاں جو ماں اوئے ببلو اوئے پپو اور اوئے مٹھو کہہ کے پکارتی ہے. جو مٹھاس ان لفظوں کے اندر ہے وہ بڑے اور بھاری اور بھرکم الفاظ اور خطابات کے اندر کہاں ہے. اونچی کرسی پہ بیٹھنے کا وہ لطف نہیں ہے جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا ہے. اللہ نے ماں کے روپ کے اندر ایک محبت اور ایک الفتوں کا ایک ایسا دریا دیا ہے کہ جس کے اندر انسان جب جاتا ہے تو اس کے دکھوں کے سارے میل دھل جاتے ہیں اور وہ بالکل آسودہ ہو جاتا ہے. یہ ماں کا روپ ہے، یہ ماں کا پیار ہے. تو ماں کا بچھڑ جانا، اس دنیا سے چلے جانا، یہ ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح کوئی بندہ گھنے سائے میں کھڑا ہو تو اچانک اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے، پھر اسے پتا چلتا ہے کہ کتنا گھنا سایہ تھا. جس طرح درخت ساری دھوپ اپنے اوپر سہتا ہے اور جو اپنے نیچے کھڑا ہو اس کو ٹھنڈک دیتا ہے، اسی طرح ماں باپ سارے دکھ اپنے اوپر سہتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں. ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ میں کتنی گھنی چھاؤں سے کس کڑاکے دار دھوپ میں آ گیا ہوں اور میری زندگی کے اندر کتنے دکھوں کا زہر گل رہا ہے. جو زہر پہلے ماں ہمارے قریب نہیں آنے دیتی تھی، جو باپ ہمارے قریب نہیں آنے دیتا تھا، وہ اپنی باہوں میں اور اپنے سینے میں ان غموں اور دکھوں کو سمیٹ لیا کرتے تھے. تو ماں کا بچھڑ جانا، ماں کا اس دنیا سے چلے جانا، یہ بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. ذکر یاد کرنے کو کہتے ہیں، اور یاد کرنا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے غافل نہ ہوا جائے. علماء نے، اہل تصوف نے، اہل لغت نے ذکر پر بہت کلام کیا ہے، لیکن سب سے بہتر بات حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے کی. حقیقت الذکر رفع الغفلہ، فرماتے ہیں کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت زائل ہو جائے. تو آپ غفلت میں نہیں ہیں تو آپ ذاکر ہیں. ذکر لسان کا ہو یا آپ کے دھیان کا ہو، آپ کے خیال کا ہو، آپ کی پاکیزہ سوچ بھی ذکر کہلائے گی. کسی دکھی کی مدد کرنے میں آپ مصروف ہوں گے تو وہ بھی کیفیت ذکر ہوگی. قرآن مجید کی تلاوت بھی ایک ذکر ہے. تو آپ جب غفلت میں نہیں ہوں گے تو پھر آپ گفتگو کر رہے ہیں تو تب بھی ذاکر ہیں، خاموش ہیں تو تب بھی ذاکر ہیں، خیال اور وہم کی سوچیں پاکیزہ فکر کی طواف میں ہیں تو پھر بھی ذکر ہے.
آپ اللہ کی قدرت کو، اس کے عجائب کو دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی ذکر ہے. آپ کی سوچیں، آپ کے وہم، آپ کے خیالات سب کچھ ذکر کے زمرے میں آئیں گے جب رفع غفلت ہو جائے گی. تو غفلت نہ ہو تو کیفیت ذکر ہے، اور غفلت ہو تو زبان ذاکر بھی ہو، بول رہی ہو، تو وہ ذکر نہیں ہے. دل آپ کا اللہ کی یاد سے غافل ہے اور زبان سے اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں تو ذاکر نہیں ہوں گے. جس طرح کہ فرمایا گیا کہ کھیلتے ہوئے دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. کھیلتا ہوا دل کیا ہے؟ کہ آپ کی زبان دعا مانگ رہی ہو اور دل کہیں اور گیا ہو، دل میں کوئی اور خیال چل رہے ہوں، دل کی تمنائیں اور دل کی تڑپ کچھ اور ہو، اور آپ روٹین سے جھوم بھی رہے ہیں، اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں اور دعا بھی مانگ رہے ہیں، دعا چل رہی ہے، آپ بولتے جا رہے ہیں، لیکن دل آپ کا کہیں اور کھیل رہا ہے، سوچیں کہیں اور ہیں. تو اس کو کہتے ہیں قلب لاہن، کھیلنے والا دل. تو کھیلنے والے دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. وہ اس شخص کی دعا قبول کرتا ہے جس کی زبان بھی بولتی ہے تو ساتھ دل بھی بولتا ہے. دل بھی ان لفظوں کے پیچھے کھڑا ہے، اور پاکیزہ فکری اور قلب سے غفلت کا اٹھ جانا، یہ وہ حقیقت کا نور ہے جو اللہ اہل ایمان کو دیتا ہے. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے دل میں نور پیدا ہو رہا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں نیکی کے لیے رغبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور گناہ سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. ہم گناہ سے رکتے تو ہیں، لیکن ایک کھچاؤ ضرور ہوتا ہے گناہ کی طرف. برائی میں جو دنیاوی کشش ہے اس کی وجہ سے بندہ اللہ سے ڈر کے رک تو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اندر ایک طلب اس کی باقی رہتی ہے. اس طرح نیکی کرتا تو ہے بندہ، لیکن بعض کا اپنے آپ کو کھینچ کے لے جا رہا ہوتا ہے. لیکن جب اس ذکر کی کثرت کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نیکی کی طرف فطری رغبت پیدا ہو جائے گی اور گناہ سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی. پھر آپ کے سامنے جب گناہ آئے گا تو اس کو آپ ویسے ترک کر دیں گے سہولت کے ساتھ، مشکل نہیں لگے گا. اس لیے ذکر کی برکتیں اس سے نصیب ہوں گی، اور یہ دل نور پاتا ہے ان اذکار سے. تو اس لیے ہمارے جو مشائخ ہیں وہ ذکر کی اچانک انسان کا دل کسی چیز پہ آ جاتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، تو اس پہ پکڑ نہیں ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ تمہارا دل اتنا صاف ہو کہ تمہارے دل میں یہ بات بھی نہ آئے، غنا تمہیں نصیب ہو جائے. لیکن اس کے باوجود ہم بشر ہیں، کمزور ہیں، تو کسی شخص کے پاس کوئی چیز دیکھی اور للچا گیا دل اس کی طرف، اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش میں تردد میں لگ گیا. دل میں خیال بھی آتے ہیں، وسوسے بھی آتے ہیں، اور ایسی خواہشات جنم لیتی ہیں کہ انسان خود اپنے پہ ہنستا ہے. لیکن ایسی خواہشات جس کی اتباع میں چل پڑا، جس کی خواہش میں چل پڑا، تو یہ ہلاک کر دینے والی چیز. آرزو کا پیدا ہو جانا، حتیٰ کہ آرزو تو آرزو رہی، وسوسے کے پیدا ہو جانے پر بھی پکڑ نہیں ہے اگر اس کی اتباع نہ کی جائے. صحابہ نے حضور سے عرض کیا، حضور ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم بیان کر دیں تو قتل کر دیے جائیں. اتنا غلیظ خیال باز کا انسان کے دل کی تختی پہ آتا ہے، دماغ کی سکرین پہ ابھرتا ہے. تو فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں. جب اس طرح کا کوئی خیال آتا ہے تو بندہ اس کو جھٹکتا ہے، دور کرتا ہے، اور بندہ خوف زدہ ہوتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اور اس کی ایک حالت ہوتی ہے. تو اس حالت کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہم تو پھر یہ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ذالک صریح الایمان، یہ تمہارے واضح ایمان کی علامت، کہ اس وسوسے کے بعد جو تمہاری طبیعت میں بے چینی اور بیزاری پیدا ہوئی، اور اس کو دھکیلنے کے لیے، اس کو خیال سے ہٹانے کے لیے، اس کو تصورات سے دور کرنے کے لیے جو تم نے کوشش کی،
یہ تمہارا ایمان تھا جو کھڑا ہوا، اور تم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہو تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ تو خالی وسوسہ اگر کتنا ہی غلیظ کیوں نہ ہو، اگر اس وسوسے کو خیال کا حصہ بنا کے اس سوچ کو لذت کا سبب نہ بنا لیا جائے، حتیٰ کہ غیر محرم کے اوپر آپ کی نظر پڑ گئی، تو فرمایا النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک، جو پہلی نظر تجھے حاصل ہوئی تو وہ تیرے لیے ہے، لیکن اگر تو نے نظر کا تتبع کیا اور پھر تیری نظر نے دوبارہ پیچھا کیا تو وہ تیرے اوپر وبال بن جائے گی۔ تو خواہش کا، وسوسے کا اور کسی ایسی چیز کا دل اور دماغ کی سکرین پہ ابھرنا اور خیال پیدا ہو جانا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ انسانی زندگی کے اندر کتنے ہزار خیالات جو ہے وہ انسان کے دماغ میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہو کر کے مٹتے ہیں، پھر نئے پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی بھی انسان کا دماغ خالی نہیں رہتا، ہر وقت سوچتا ہے۔ آپ اگر یہ طے کر لیں کہ میں کچھ نہیں سوچنا، تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کچھ نہیں سوچ۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کا دماغ ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی خیال نہ چل رہا ہو۔ ہزاروں لاکھوں خیالات کا ایک ہجوم گزرتا ہے، تو انسان کا دل دماغ اس طرح بھاگتا ہے۔ آپ اچھے لوگوں میں رہیں گے تو خیالات پاکیزہ ہوں گے۔ دیکھیے، آپ گندگی کے ڈھیر سے گزر رہے ہوں گے تو خیالات اسی طرح کے ہوں گے نا، اور اگر پھولوں کی روش سے گزر رہے ہوں گے، صحن چمن سے گزر رہیں گے تو خیال اس طرح کے ہوں گے۔ آپ جو ہے وہ کسی بازار سے گزر رہے ہوں گے تو خیال اس طرح کے ہوں گے، اور مدینے کی گلی سے گزر رہے ہوں گے تو پھر خیال اسی طرح کے ہوں گے نا۔ اس وقت آپ کے خیالوں کی دنیا کسی اور جہاں میں آباد ہے، اس لیے کہ آپ رسول اللہ کا فرمان سن رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے سامنے کو گویا غزل گا رہا ہو تو پھر خیال کی وادیوں میں بھٹک کے کہیں آپ اور کھڑے ہوں گے۔ اب بات حضور کے فرامین کی ہو رہی ہے تو تصور پھر گنبد خضرا کے مکی کا ہی ہوگا نا، تصور تو پھر شہر حبیب کا ہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ باتیں دوسری جانب کی کر رہے ہو تو تصور پھر ادھر جاتا ہے، اور اسی لیے ہمارے علماء نے کہا کہ گانے کی طرز پہ نعت نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ گانے کی جو معروف طرز ہوگی، جب کچھ طرز پہ نعت پڑھی جائے گی تو سن آپ ناچ رہے ہوں گے، طرز سے آپ کے دماغ اور آپ کے خیالات بھٹک کے کہیں اور چلے جائے۔ اس لیے یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ ذکر رسول اللہ کا اور خیال کہیں اور جا رہا ہو، خیال آوارہ ہو اور بھٹک رہا ہو۔ جب تذکرہ حضور کا ہو رہا ہو تو خیال بھی گنبد خضرا کے مکی کا ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ انسانی زندگی کے اندر انسان کا خیال بھی بھٹکتا ہے، سوچیں بھی بھٹکتی ہیں، دل میں بھی کئی کچھ آتا ہے، لیکن پکڑ اور گرفت اس وقت ہوتی ہے جب انسان اس خیال پہ اپنے آپ کو اس راہ پہ ڈال دیتا ہے۔ لالچ کا پیدا ہونا بھی شریعت میں ماخوذ نہیں ہے، وہ تمہارے لیے جو ہے وہ وبال تب بنے گی جب تم اس کی اتباع کرنے لگ جاؤ گے، اس خواہش کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ کربلا کا ایک سبق خواتین کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی استقامت، اور اس کٹے ہوئے، اس درد و غم کے مارے ہوئے قافلے کو لے کر کے کوفہ سے قادسی اور وہاں سے دمشق اور وہاں سے شہر حبیب تک پہنچنا، اور ان کی ڈھارس بنانا، اس کو تسکین دینا، یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ خواتین کا کردار اسلام میں، دین میں، عظیم لوگوں کی پرورش میں، ان کی نشأت میں بہت اہم رہا ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پڑھ سکتے ہیں تو پہلے تذکرہ ان کی ماں کا آتا ہے۔ اس دور کے یزید، فرعون کے سپاہی بچے ماں کی گودوں سے چھین کر کے کاٹ دیتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی اس خطرے سے دو چار ہوتی ہے، تو اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں ڈال کے دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیتی ہے، اور پھر کس طرح اللہ دوبارہ بیٹے کو ماں کی گود تک پہنچاتا ہے، وہ کہانی آپ نے کتاب رحمت قرآن مجید سے بارہا پڑھی ہوگی۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ بھی ایک خاتون ہیں جس نے اپنے بیٹے کی اپنے شوہر کی عدم موجودگی کے اندر ایسی تربیت کی کہ زمانہ آج بھی اشش کر رہا ہے کہ باپ کہہ رہا بیٹا میں تجھے ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، تو بیٹا کہتا ہے بس ذبح کیا، جو کرنا ہے کیجیے۔ اقبال کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فتح۔
وہ ماں تھی جس نے بتایا باپ کیا ہوتا ہے. تو جب مائیں بیٹوں کو آداب فرزندی سکھاتے ہیں تو بیٹے شاکار زمانے کا بنتے. تو یہ ماں تھی جس کا کردار سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا کردار دیکھیے. حضرت عیسیٰ کی کہانی شروع ہوتی ہے تو پہلے ذکر سیدہ مریم کا آتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ خواتین کا کردار ناقابل فراموش ہے. جو بھی کارہائے نمایاں سر انجام پائے ہیں اور تحریکوں کی نہضت اور ناشر ہوئی ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ کسی خاتون کی محنتوں اور اس کی کد و کاوش اور اس کی جانسوزیوں اور جگر کاویوں کا سلسلہ ضرور موجود ہے. اب کربلا کی تاریخ ادھوری رہتی ہے جب تک حضرت سیدہ زینب کا کردار سامنے نہیں آتا. میں ایک جملہ کہوں اور وہ یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا فتح کیا ہے، زینب نے شام فتح کیا ہے. اور حضرت زینب کی خطابت کے تن تنے اور جس انداز سے آپ نے مخاطبہ کیا، اللہ اکبر، واقعی وہ علی کی بیٹی ہیں، حسین ابن علی کی ہمشیرہ ہیں اور خون نبوت ہے. تو کربلا کا یہ طرز ہمیں کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ خواتین کا ایک کردار ہوتا ہے اور اس کردار کو جب وہ فراموش نہیں ہونے دیتی تو اس کے دیر پا اثرات مرتب ہوتے ہیں. جو مرد ہوتے ہیں ان کی ایک اور طرح کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن اندرون خانہ ذمہ داریوں کو جب خواتین دیانت کے ساتھ سنبھالتی ہیں تو قومیں بنتی ہیں اور جو ہے وہ تاریخیں رقم ہوتی ہیں. تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا کردار ایک عصمت، شعار، ماحول اور تقدس مآب معاشرت کی تشکیل کا سبب اور ذریعہ ہے. اور آپ کربلا سے لے کر مدینے تک کس طرح سے اس قافلے کی رہنمائی کرتی ہیں. آخری بات، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم، ناانصافی اور جبر کے خلاف کھڑے ہو کر کے حقیقی طور پہ کامیابی اور کامرانی حاصل کی. جس طرح میں نے کہا کہ تلوار نہیں جیتی، خون جیتا ہے. مظلومیت خود بڑی طاقت ہے، خود بہت بڑی قوت ہے. تو حضرت امام حسین سر بلند ہوئے، سرخرو ہوئے. ہمیں معمولی تکلیف ہو تو ہمارے معمولات عبادت خراب ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ پکے نمازی بھی نمازیں ترک کر دیتے ہیں کہ آج ہم ایک لمبی مسافت سے پلٹے ہیں، آج ہم انتہائی تھکن سے چور ہیں، آج اس بیماری میں مبتلا ہیں، آج مہمانوں کی مصروفیات اتنی زیادہ تھیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں. آج عید کے دن ہیں اور کاروباری مشکلات اتنی ہیں، کاروباری جو ہے وہ رش اتنا ہے کہ بس نماز کی فرصت نہیں مل پا رہی. ہمارے تو معمولی ماجرے ہیں. اللہ سے ہمارا ربط کمزور ہو جاتا ہے جب لوگ تھوڑا سا ہماری جانب جھکیں، یہ تھوڑا سا بدن تھک جائے. آپ کا کوئی عزیز انتقال کر جائے کسی گوٹھ میں، کسی دیہات میں، تو آپ اس کے جنازے پہ چلے جائیں. انتظام و انصرام ایسے مواقع پہ اتنے نہیں ہوتے، تو 2 گھنٹے گرمی میں بیٹھنا پڑ گیا. پھر اس کے بعد آپ جنازے میں گئے. بہت سارے لوگ جنازے سے واپس آ جاتے ہیں، آگے ہمت نہیں ہوتی، چلو ہمت کر کے قبرستان میں چلے گئے، تدفین میں شامل ہوئے. تدفین کرنے کے بعد جب واپس پلٹے تو سارے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے واپس گھر آئے تو آج کہتے ہیں بس آج برا حال ہے میرا. کیا ہوا؟ آج ایک جنازے میں شرکت کی ہے. وہ جنازہ اپنے بیٹے کا نہیں تھا، وہ اپنے بھائی کا نہیں تھا، وہ کسی دور پار کے عزیز کا تھا. گاڑی پہ چل کے گئے ہیں، وہاں 5-6 گھنٹے لگ گئے، سپرد خاک کر کے قبر تک اتار کے آئے اور بدن ٹوٹا ہوا ہے. یار ایک جنازہ سپرد خاک کر کے آئے اور تمہارا بدن ٹوٹا ہے. مجھے بتاؤ جو میدان سے 71 لاشیں کندھوں پہ اکیلا اٹھا کے لایا ہے، اس حسین ابن علی کا عالم کیا ہوگا؟ ایک تو یہ تھکن، بدن چور چور ہے اس تھکن سے، اور پھر لشکر اشکیا کے سامنے جس پامردی سے لڑے، اور پھر آپ کے بدن کو تیروں سے، تلواروں سے اور نیزوں سے زخمی کیا گیا. بہت سارے نیزے بدن میں ٹوٹ گئے تھے، جس میں تیر پیوست تھے. اس حالت میں گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آتے ہیں. حسین ابن علی کی استقامت دیکھیے، رب سے ربط اور تعلق کا ماجرا دیکھیے. وقت نماز کا ہوا تو حسین نے سجدہ قضا نہیں ہونے دیا.
حسین ابن علی ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا ربط کسی صورت کے اندر بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ کربلا سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کبھی بھی کمزور نہ ہو۔ جو تکلیفیں، اذیتیں، مصائب بڑھ جائیں تو آپ کے سجدے بھی بڑھ جائیں، آپ صلاۃ الحاجت بھی پڑھیں، نفلی عبادات میں بھی اس کی حضور سجدہ ریز ہو۔ تمہیں خوشیاں زیادہ ملے تو سجدہ شکر کرے اس کے حضور، خوشیاں زیادہ ملیں تو پھر بھی سجدے پڑھ جائیں، غم زیادہ ہوں تو پھر بھی سجدے بڑھ جائیں۔ معمول کی زندگی میں بھی رب سے تعلق کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کربلا کا سبق ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ عاشورے کی شب عبادات میں گزرتی ہے، اور آپ تاریخ میں پڑھیں کہ ان کے خیموں کے قریب جانے والے کو ایسے آواز آتی تھی جس طرح شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز ہوتی ہے۔ یوں تسبیح و تحلیل میں لگے ہیں اور رات اللہ کی یاد میں بسر کرو۔ یہ کربلا کا سبق ہے۔ دور موجود کے اندر کہتے ہیں کہ سب سے بڑا بم جو ہے وہ معیشت ہے۔ کسی قوم کی اگر معیشت کمزور ہو گئی، اقتصادی حالت پتلی ہو گئی، آج کے گلوبل ورلڈ میں اس کی کوئی عزت اور کوئی توقیر نہیں رہتی۔ میں کہتا ہوں یہ ضابطہ آج سے نہیں ہے، یہ جاہلی نظم جو موجودہ مہذب دنیا کے اندر، یہ جو جاہلی قانون اور ضابطہ ہے، یہ جاہلیت کے زمانے سے لے کے آج تک ہمیشہ کار فرما رہا ہے کہ جس کے پاس چار ٹگے ہوتے ہیں اس کی بات بھی غور سے سنی جاتی ہے، اور جس کے پاس دولت نہیں ہوتی اس کی سمجھداری پر مشتمل باتوں کو بھی حق بات کہہ کے رد کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں دانے ہیں تو آپ کے کملے بھی سیانے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ فصاحت و بلاغت کے امام ہیں تو آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے کہ فصاحت و صحبان و خط و ابن مقلہ و حکمت لقمان و زہد ابن ادہمی اذا اجتمعت فی المرء والمرء مفلس فلیس لہ قدر بمقدار درہمی۔ صحبان جیسی فصاحت ہو، ابن مقلہ جیسا خط ہو، ابراہیم ادہم جیسا زہد ہو، اور لقمان جیسی حکمت ہو، اور یہ ساری چیزیں ایک وجود میں جمع کر دی جائے، یہ ساری خوبیاں ایک شخص میں جمع ہوں، والمرء مفلس، لیکن وہ شخص ہو غریب، فلیس لہ قدر بمقدار درہمی، تو اس کا ایک کوٹی بل نہیں ہے۔ یہ دنیا کا ضابطہ ہے، یہ دنیا کا جھوٹا نظم ہے، اور شروع سے آج تک یہ قانون دنیا کا اندھا قانون کار فرما ہے۔ تو اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہے، آپ اقتصادی حالت کمزور رکھتے ہیں، تو پھر نہ آپ کی بات سنی جائے گی اور نہ آپ کی کوئی توقیر ہوگی۔ اقوام عالم کے اندر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے لیے اپنی اقتصادی حالت آپ کو بہتر کرنی ہوگی، اور اقتصادی حالت بہتر کیسے ہوگی؟ دیانت اور سچائی کے ساتھ اگر آپ بڑھیں گے تو آپ کو رستے نصیب ہوتے چلے جائیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کی نصرت کرے گا۔ دیانت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ جو قومیں آگے بڑھی ہیں، وہ قومیں کافر بھی ہوں تو انہیں راستے ملے ہیں، اور دیانت اور سچائی کو جن قوموں نے چھوڑا ہے، چاہے وہ تہجد گزار بھی ہوں، انہوں نے راستے مسدود پائے ہیں، راستے بند پائے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے طے شدہ اصولوں سے انحراف نہیں کرتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں تو ہم سب کو دیانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ جن قوموں کے اندر خیانت آ جاتی ہے، وہ خیانت کسی بھی رنگ اور کسی بھی روپ میں ہو، وہ قومیں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ قومیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اور جو قومیں سچ کی بجائے جھوٹ کو فن سمجھ لیتی ہیں اور وتیرہ بنا لیتی ہیں، وہ قومیں بھی برباد ہو جاتی ہیں اور اپنی عزت کھو دیتی ہیں۔ آج دنیا کے اندر اگر ہم نے عزت کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں دیانت اور سچ کو تھامنا پڑے گا۔ میں یہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں، میری بات آپ تک اور سوشل میڈیا کے ذریعے
کچھ لوگوں تک تو پہنچ سکتی ہے، لیکن میں اس کے باوجود یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کم از کم جو میرے حصے کا کام ہے اس سے تو میں عہدہ برا ہو سکوں، اور آپ بھی اپنے حصے کے کام سے کبھی بھی غافل نہ ہوں۔ آج ایک مزدور جو 8 گھنٹے کام کرتا ہے اس کے سر پہ مالک کھڑا نہ ہو تو وہ خیانت کرے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ اس نے اللہ کو جواب دینا ہے اور اس کی کمائی میں کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی۔ تو جو جہاں کھڑا ہے، چاہے وہ مزدور ہے چاہے وہ سرمایہ دار ہے، تو اس کو خیانت اور جھوٹ کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا ہوگا، بلکہ اس کو دیانت اور سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ نظام تعلیم جب تک ہمارا یکساں نہیں ہوتا تو قوم نہیں ہم بن سکتے۔ بیسیوں قسم کے نظام آئے تعلیم، ایک فکر کی قوم کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ پوری دنیا کے اوپر جہاں بھی قومیں بنی ہیں، تعلیمی نظم کا نتیجہ ہے، تربیتی نظم کا نتیجہ۔ اور آج اس ملک کے اندر بیسیوں نظام تعلیم ہیں۔ آ جا کے ہمارے آیان سلطنت کو غصہ آتا ہے مدارس پہ۔ مدارس کی اصلاحات ہونی چاہیے۔ یہ اتنے نظم آئے تعلیم ہیں، ذرا ادھر بھی تو بات کرو، وہاں تمہارے پر جلتے۔ گلی گلی جو ہے وہ مختلف نوعیتوں کے ادارے کھلے ہیں اور ان سے نکلنے والی پروڈکٹ مختلف ہے، اور یکسو قوم کیسے ماض وجود میں آ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جو بھی نظام تعلیم لائیں، ہمارے بڑے بیٹھ کے فیصلہ کریں، طے کریں کہ ہم نے کس طرح ایک نظم لے کر کے آنا ہے، اور پوری قوم پابند ہو، اور پھر نتیجہ ہم فکر قوم، ایک فکر کی عامل قوم نکلے گی۔ یہ قوم کے اندر جو درجہ بندیاں ہیں یہ ختم ہو جائے گا، اور ہم سب سے پہلے قوم تو بنے۔ ہم ابھی تک قوم ہی نہیں بن سکے، ایک ہجوم ہے اور متشدد افکار اور نظریات کا مجموعہ، بلکہ مجموعہ ازداد ہیں ہم۔ تو جب ہم ایک قوم ہی نہیں بن سکتے، قومیں فکر واحد کے نتیجے میں قومیں ہوتی